نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ امداد کن ازرن جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملاراں رہنما۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پیش کرنے کے بعد خالق کائنات نے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ لیذہب عنکم الرجس، کہ دور کر دے ہر پلیدی کو، اہل البیت، نبی کے گھر والوں کو، اور پھر ارشاد فرمایا ویطہرکم تطہیرا، اور تم کو پوری طرح پاک کر دے۔ خالق کائنات نے محبوب علیہ السلام کی آل کو کتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں، کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو عربی زبان کے اندر انما کہاں استعمال ہوتا ہے؟ انما یہ کلمہ حصر ہے اور حصار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز کو بند کرنا، اپنے حصار میں لے لینا۔ جیسے کوئی بندہ چلہ کاٹتا ہے تو جب وہ بیٹھتا ہے تو اپنے ارد گرد ایک لکیر کھینچتا ہے، یعنی اس کے ارد گرد حصار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بند کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنا عمل شروع کرتا ہے۔ اب یہاں پہ خالق کائنات نے یہ عزتیں اہل بیت کو عطا فرمائی ہے کہ آپ کو انما کہہ کر حصار کے اندر داخل فرما لیا۔ اب اہل بیت کے قریب پلیدی نہیں آ سکتی۔ یہ اہل بیت کی شان ہے، اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ اب جو چیز اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، اور جو چیز باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کریم نے نبی کے گھر والوں کو شان عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نبر اللہ مرقدہ، آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو خالق کائنات نے حضور کی اہل بیت کو یہ شان عطا فرمائی۔ تو جب اہل بیت کی یہ شان ہے تو نبی پاک علیہ السلام حضور کی کتنی عظمت اور شان ہوگی۔ اور اسی طرح خالق کائنات نے یہ 200 سال پہلے نہیں، 1400 سال پہلے نہیں، یا 2000 سال پہلے نہیں، بلکہ خالق کائنات نے یہ عزتیں تب سے عطا فرمائی جب سے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ چونکہ خالق کائنات جب بھی کسی چیز کے بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب ان کو پاک کرنے کا ارادہ یہ کوئی اب کا نہیں ہے، یہ اللہ کریم کی شان ہے کہ خالق کائنات خود ازلی ہے اور ابدی ہے، یعنی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ تو یہ اہل بیت، ان کی بھی یہ شان ہے کہ ان کو پاک بھی ازل سے کیا گیا ہے اور یہ ابد تک پاک ہی رہیں گے، قیامت تک۔ جتنے بھی سید ہیں یہ ان کے بارے میں ہے۔ خالق کائنات نے پلیدی کو ان سے دور کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام، آپ کی عظمت اور آپ کی شان کتنی ہوگی۔ میرے نبی علیہ السلام، آپ کا بول مبارک وہ بھی پاک ہے۔ آقا علیہ السلام، حضور کا خون مبارک بھی پاک ہے۔ غزوہ احد ہے، کریم آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہیں اور کفار نے حملہ ایسے کیا کہ انہوں نے ایک دم سے تیر پھینکے. اب وہ تیر صحابہ کرام کو بھی لگے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے جسم اقدس پر لگے تو خون بہنا شروع ہو گیا. جب حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دیکھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جسم اطہر سے خون نکل رہا ہے، وہ جہاں کھڑے تھے نا وہاں سے دوڑے اور دوڑ کر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جیسے ہی حضور کے قریب آئے تو جہاں سے خون نکل رہا تھا حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے لبوں کو حضور کے جسم اطہر کے اوپر رکھ دیا اور جہاں سے وہ خون نکل رہا تھا اس خون کو چوسنا شروع کر دیا، خون کو پینا شروع کر دیا. اب اگر یہ بات غلط ہوتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور منع فرماتے کہ یہ اللہ کے احکام کے خلاف ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے. نہیں، حضور نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کریم آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ایک اعلان فرمایا. صحابہ کرام جلوہ گر ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں، آج اس زمین پر اسی جگہ اسی وقت کسی بندے نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور یہ اللہ کریم نے آپ کو عظمت عطا فرمائی، آپ جس کو چاہے جنت عطا فرما دے، جس کو چاہے جہنم دے دے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے ارشاد فرمایا فَلْيَنْظُرُوا إِلَىٰ هَٰذَا، فرمایا وہ میرے اس غلام مالک بن سنان کو دیکھ لے. اب صحابہ کرام نے حضرت مالک بن سنان کو دیکھا، حضور نے خوشخبری دی اے مالک بن سنان اللہ کریم نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے، ابھی مرنا ہے، بعد کے معاملات ہے، عالم برزخ میں جانا ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور فرما رہے ہیں میرے غلاموں مالک بن سنان جنتی ہے. اب یہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا، عالم برزخ کے معاملات کیا ہیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے علم غیب پر قربان جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی عظمت وہ جو اللہ نے عطا فرمائی قربان جائیں کہ حضرت مالک بن سنان ابھی زندہ ہیں اور میدان جنگ میں ہیں. میرے کریم نبی نے اپنی نبوت کی نگاہ سے دیکھا تو حضرت مالک بن سنان جنت میں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غلام کیا نمازیں پڑھی تھی اس لیے جنت ملی، روزے رکھے تھے اس لیے جنت ملی، جہاد کیا اس لیے جنت ملی، صدقہ و خیرات دیے اس لیے جنت ملی؟ نہیں، بلکہ ایک کام ایسا کیا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آیا. وہ کام کیا تھا؟ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس قدر کی کہ حضور کے خون کو پینا شروع کر دیا. تو پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ آپ کا خون بھی پاک ہے، آپ کا بول و براز بھی پاک ہے، اور شفا شریف کے اندر اور نور الابصار کے اندر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اہل بیت کے حوالے سے علماء کرام کا اختلاف ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آل مبارک وہ یہ ہے امام حسن پاک، امام حسین پاک، سیدہ کائنات اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ آپ کی اہل بیت ہیں. اور حضرت جناب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. اور اس کے بعد جناب سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی اہل بیت آل علی بھی اہل بیت ہے اور آل عقیل بھی اہل بیت ہے، اور اس کے بعد آل جعفر بھی اہل بیت ہے اور آل عباس بھی اہل بیت میں شامل ہے. اب یہ اختلاف ہے علماء کرام کا. کوئی کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی ازواج مطہرات آپ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، تو کوئی کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات یہ اہل بیت میں شامل ہیں. آؤ ہم ذرا قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اہل بیت اصل میں ہے کون. تو خالق کائنات نے پارہ نمبر 12
آیت نمبر 71 کے اندر اللہ کریم نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ کیا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی عمر مبارک اس وقت 120 سال تھی، اور حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عمر مبارک 99 سال تھی۔ تو آپ کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت آئی انسانی شکل میں، اور وہ مہمان بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے گھر آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ پاک انہوں نے ایک خوشخبری دی، کہتے ہیں کہ اللہ کریم تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام اسحاق ہوگا، اس کے بعد پھر اس کو اللہ کریم بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ بات سنی نا تو بڑی حیران ہوئی، اور کہتی ہے کہ 99 سال میری عمر ہے، یہ کوئی عمر نہیں ہے، میں تو بڑھاپے میں ہوں، تو اس عمر میں بھی اللہ کریم بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے وہ فرشتے کہتے ہیں اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ حضرت سارہ عرض کرتی ہے اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یہ رب ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، کن فیکون فرمائے تو کائنات کو تخلیق فرما دے، وہ جب چاہے اولاد عطا فرمائے، جب چاہے اولاد کو لے لے۔ تو سامعین محترم، اللہ کریم نے پھر حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام آپ کو پھر وہ بیٹا عطا فرمایا، اور فرشتے جب حضرت ابراہیم کی بارگاہ سے ہو کر واپس جا رہے تھے نا تو حضرت سارہ کو انہوں نے مبارکباد دی، اور حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام آپ کو بھی مبارک دی۔ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اور یہاں پہ بحث چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام آپ کی ازواج مطہرات وہ اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں۔ تو سنیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہو تم پر، ابراہیم علیہ السلام کی اہل بیت پر۔ سامعین محترم، پتہ چلا کہ اہل بیت یہاں پہ فرشتوں نے جو مبارکباد پیش کی ان کے الفاظ دیکھیے، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ یہ اہل بیت ہے کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو قرآن کہتا ہے جو بیوی ہوتی ہے وہ اصل میں اہل بیت ہوتی ہے، جو بیوی ہے وہی تو گھر والی ہے۔ اب بندہ کسی کو کہے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، تو ساتھ ہی پوچھ لیتا ہے گھر والی بھی ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ گھر والی وہ آپ کی اہل بیت، وہ اہل بیت یعنی گھر والی وہ اس میں شامل ہے۔ یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ نبی علیہ السلام آپ کی ساری ازواج مطہرات وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ اور اس سے آگے اللہ کریم نے پارہ نمبر 20 آیت نمبر 29 کے اندر حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے، اور آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو سفر کرتے کرتے آپ کی اہلیہ ان کو سردی لگنا شروع ہو گئی، سردی محسوس ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو۔ اب الفاظ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میری اہلیہ تم یہاں ٹھہرو، یہ قرآن ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں کوئی آگ کا بندوبست کرتا ہوں۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے گئے آگ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو سامنے جب نظر پڑی تو دیکھا ایک ہرا درخت ہے اور درخت میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ درخت سوکھا ہو تو پھر آگ لگتی ہے، یہاں تو درخت ہرا بھرا ہے اور اس میں سے آگ نکل رہی ہے، شعلے نکل رہے ہیں۔ آپ نہ اس درخت کے پاس گئے، جب آپ قریب ہوئے تو درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین،
اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں تیرا ہی رب ہوں۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کی ذات کا مظہر بن جاتا ہے تو اللہ کریم اس کو یہ شان عطا کرتا ہے کہ خالق کائنات فرماتا ہے انی انا اللہ رب العالمین، اس درخت میں سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کی ذات کے مظہر بن جاتے ہیں پھر اللہ کریم ان کے ہاتھ بن جاتا ہے جن ہاتھوں سے وہ پکڑتے ہیں، پھر اللہ کریم ان کے کان بن جاتا ہے جن کانوں سے وہ سنتے ہیں، پھر اللہ کریم ان کی زبان بن جاتا ہے جس زبان سے وہ بولتے ہیں، پھر اللہ کریم ان کی آنکھیں بنتا ہے۔ یعنی یہ رب کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت جو ہے اس کا معنی یہ ہے آنکھیں، جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے تو اللہ کریم کی قدرت اس کے پاؤں بن جاتے ہیں جن پاؤں سے وہ چلتا ہے۔ تو حضرت جناب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی اللہ کی ذات کے مظہر ہے۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی اللہ کی ذات کے مظہر ہے۔ سلطان الاولیاء حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہے۔ اور جناب حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اللہ کی ذات کے مظہر ہے۔ یعنی جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہے۔ پھر اللہ کریم جیسے یہ چاہتے ہیں ویسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو خالق کائنات نے یہ شان عطا فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی بیوی کو یہ فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو۔ یعنی قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری اہلیہ تم یہاں ٹھہرو تو میں آتا ہوں آگ لے کر۔ پتہ چلا کہ قرآن کہتا ہے کہ جو بیوی ہے وہی اہل بیت ہے، جو گھر والی ہے وہ اہل بیت ہے۔ تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ خالق کائنات کے محبوب علیہ السلام کی جو آن پاک ہے، جہاں پہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام حضرت سیدہ کائنات ہیں، امام حسن اور حسین ہیں، وہی حضور کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ اور مشکات شریف کے اندر، تفسیر در منصور کے اندر اور مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ عالمہ مفتیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے کہ صبح صبح کا وقت ہے، نبی پاک علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لائے۔ تو حضور جب آ کر بیٹھے تو حضور کے کندھے مبارک پر ایک چادر تھی، چادر کا رنگ کالا ہے، دھاری دار ہے اور اون کے بالوں کی بنی ہوئی ہے۔ اب جب حضور آ کر بیٹھے تو تھوڑی دیر ابھی گزری، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لائیں۔ جیسے آپ آئیں تو محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے بیٹی کے ماتھے پر بوسہ لیا اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نے اس چادر کے اندر آپ کو داخل فرما دیا۔ اب جب چادر کے اندر آپ کو داخل فرمایا، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو محبوب علیہ السلام حضور نے فرمایا فَأَدْخَلَ فِيهِ آ جاؤ، تو حضرت مولا علی بھی اس چادر کے اندر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہے ثُمَّ جَاءَ الْحَسَنُ حضرت امام حسن پاک تشریف لائے، تو حضور آقا علیہ السلام آپ نے ان کو بھی اس چادر کے نیچے داخل فرمایا۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہے ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ حضرت امام عالی مقام آپ تشریف لائے اور آپ کو بھی اس چادر کے نیچے داخل فرما دیا۔ سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہے نبی پاک علیہ السلام حضور نے مولا علی کو بھی چادر کے نیچے داخل فرمایا، سیدہ کائنات کو بھی چادر کے نیچے داخل فرمایا، امام حسن کو بھی چادر کے نیچے داخل فرمایا، امام حسین کو بھی چادر کے نیچے داخل فرمایا، اور اس کے بعد پھر میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہے حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعا مانگی، حضور فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء
اہل بیتی خاصتی، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ یہ جو میرے گھر والے ہیں، یہ جو میرے عزیز ہیں، یہ بڑے ہی خاص ہیں۔ اب خاص کن کو فرمایا؟ امام حسن و حسین کو، مولا علی کو، سیدہ کائنات کو۔ یہی قرابت والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ پیار کرنے کا حکم ہوا ہے، محبت بھی نہیں مودت کا حکم ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت و پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نجران کے عیسائی ہیں اور عیسائیوں کا سردار خنچر پر سوار ہے اور آگے آگے چل رہا ہے۔ اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے، اور حارثہ اور قرظ بن علقمہ یہ دونوں بھائی ہیں، یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حارثہ کا جو خچر ہے وہ اچانک نیچے گر گیا، جیسے منہ کے بل گرا تو حارثہ نیچے گر گئے۔ قرظ بن علقمہ بھائی ہے، کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے، کیونکہ وہاں یہ رواج تھا کہ جب بھی کسی کو کوئی دکھ اور تکلیف ہوتی تو وہ اپنے دشمن کو بد دعا دیتا تھا۔ اب حارثہ نے جب یہ لفظ سنے نا کہ یہ تو کریم آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حضور کی گستاخی اور بے ادبی کی ہے، تو حارثہ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ تو قرظ بن علقمہ کہتے ہیں میں تو یہ جانتا ہوں وہ ہمارے دشمن ہیں، ان کی وجہ سے ہم یہ سختیاں یہ پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں، تو میں تو ان کو یہ جانتا ہوں۔ حارثہ کہتا ہے وہ اللہ کے وہ نبی ہے کہ پوری کائنات جن کا انتظار کر رہی تھی، اور ہر طرف جہالت اور اندھیرا تھا، جب وہ تشریف لے کر آئے تو وہ اندھیرا اجالے میں بدل گیا، ہر طرف نور ہی نور ہو گیا، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا، ہر طرف بہاریں ہی بہاریں ہو گئی۔ تو قرظ بن علقمہ کہتا ہے کہ ہم تو عیسائی ہیں، وہ تو ہمارے دشمن ہیں، اور آپ ان کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، تو اگر آپ اتنی تعریفیں کرتے ہیں تو پھر ان کا کلمہ پڑھیں اور آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ حارثہ کہتا ہے کلمہ تو میں پڑھ لوں، لیکن یہ جو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور لوگوں کے ساتھ لینا دینا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا، یہ تحائف ختم ہو جائیں گے، یہ شان و شوکت ختم ہو جائے گی۔ تو قرظ بن علقمہ جب انہوں نے یہ باتیں سنی نا تو دل میں خیال کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کریم نے انہیں بڑی شانیں اور عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو قرظ بن علقمہ وہ ان سے آگے نکلے اور سیدھا ان کے جانے سے پہلے مدینہ طیبہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، اور صحابہ اکرام حضور کی زیارت کے لیے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ حضرت قرظ بن علقمہ آپ کے ساتھ اور ساتھی بھی ہیں، سارے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے حضور کے چہرہ انور پر نظر پڑی نا تو فوراً عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمیں کلمہ پڑھائے اور ہمیں مسلمان کر لیں۔ تو کریم آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا اور آپ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ عیسائیوں کا سردار اور اس کے ساتھی جب مدینہ کے قریب پہنچے تو وہاں جا کر انہوں نے اپنا لباس بدلا، ریشمی لباس پہنا، سونے کی انگوٹھیاں پہنی اور چادریں بڑی عالی شان وہ ساتھ لیں اور سیدھے مسجد نبوی میں چلے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ جب سلام کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے اپنا رخ انوری تبدیل کر لیا، حضور نے چہرہ بدل لیا اپنا، پھر وہ نماز پڑھنے لگ گئے، وہ اپنا جو ان کا طریقہ تھا۔ تو صحابہ اکرام نے کوشش کی کہ ان کو روکا جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے منع فرمایا کہ ان کو روکنا نہیں ہے، جو کرتے ہیں کرنے دے۔ پھر وہ قریب آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، بات کرنے کی کوشش کی تو حضور نے پھر اپنا چہرہ انور پھیر لیا، تو وہ مسجد سے نا باہر چلے گئے۔ اب باہر جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عثمان غنی کو ملنا ہے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ملنا ہے۔ اب ان دونوں بزرگوں کو ملنے کا مطلب کیا تھا کہ یہ دونوں یہ نجران میں جایا کرتے تھے تجارت کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ ان کے تعلقات بن گئے تھے۔
یعنی جاننے والے بن گئے تھے. تو لوگوں نے بتایا کہ وہ یہی رہتے ہیں. تو سردار کی نظر سامنے گلی میں سردار کی نظر پڑی تو حضرت جناب عثمان غنی تشریف لا رہے ہیں, اور ساتھ ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف لا رہے ہیں. تو جب قریب آئے تو پوچھا خیریت ہے, کیسے آنا ہوا یہاں پہ؟ تو کہتے ہمیں آپ کے نبی نے خط لکھا ہے اور ہمیں بلایا ہے. تو جب ہم آئے ہیں تو اب ہمارے ساتھ وہ بات ہی نہیں کر رہے, ہم بات کرتے ہیں وہ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں. اتنی دیر گزری کہ حضرت مولا علی تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. آپ نے ان کی گفتگو سنی تو حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو, اپنے لباس کو اتارو اور انگوٹھیوں کو اتارو, جو آپ کا اپنا لباس ہے پادریوں والا وہ پہنو. وہ پھر انہوں نے ریشمی لباس اتارا, انگوٹھیاں انہوں نے اتاری سونے کی, اپنے پادریوں والا لباس پہن کر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب جا کر سلام عرض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبت سے اور خوش اسلوبی سے حضور نے ان کے سلام کا جواب دیا. انہوں نے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ پہلے ہم نے سوال کیا تو آپ نے ہمیں جواب تو کیا دینا, اپنا چہرہ ہی پھیر لیا. اب ہم نے سلام کیا تو اب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں جواب دیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے تم نے ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے, سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں, تو جو کہ شریعت میں جائز ہی نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے اچھا یہ بات تھی. آپ نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟ وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں خط لکھا تھا, ہمیں بلایا تھا, تو ہم حاضر ہو گئے, بتائیں اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں, تم مسلمان ہو جاؤ. وہ کہنے لگے کہ ہم تو مسلمان ہی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مسلمان نہیں ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے پہلے کے مسلمان ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے فرمایا تمہارا تو عقیدہ ہی کچھ اور ہے. وہ کہنے لگے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں, سیدہ مریم وہ بھی اللہ کی بیٹی ہے, تو تمہارا یہ عقیدہ ہے. وہ کہنے لگے بالکل ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ ان کا وصال بھی ہوگا, وہ دنیا سے جائیں گے؟ وہ کہنے لگے جی بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ تو وہ ہے کہ وہ دنیا سے جائیں گے اور ان کو موت آئے گی, اللہ وہ ہے جس کو نیند بھی نہیں آتی. تو یہ کیسی بات ہوئی کہ باپ کو نیند نہیں آتی اور بیٹا مر جائے؟ وہ سوچنے لگ گئے کہ بات تو ٹھیک ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے فرمایا وہ اپنی ماں کے شکم اطہر کے اندر 9 ماہ رہے, تو جس طرح دوسری خواتین اپنے بچوں کو پیٹ میں رکھتی ہے اسی طرح وہ رہے. تو مجھے بتاؤ کہ یہ تو انسانوں والے کام ہے, تو پھر وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ کہنے لگے یہ بات تو ٹھیک ہے. تو سلسلہ کلام چلتا رہا, وہ سوال کرتے رہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جوابات دیتے رہے. بالآخر بات یہاں تک آ پہنچی, وہ کہنے لگے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. ماننے والوں کے لیے تو قرآن مجید کا ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے, اور نام ماننے والوں کے لیے پورا قرآن ناکافی ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی دلیلیں دی, وہ نہ مانے. اس کے بعد پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے مولا یہ نہیں مانتے, ان کا کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کرو, مناظرہ نہیں کرنا, مباہلہ کرنا ہے. پتہ چلا کہ جو اللہ کریم کے دشمن ہیں ان کے ساتھ مناظرہ کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے, اور مباہلہ کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے ساتھ مباہلہ کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 3 دن کا ٹائم فکس ہوا, 3 دن کے بعد فلاں جگہ وہ بھی آ جائیں گے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں چلے جائیں گے. حضور نے فرمایا شرط اس کے لیے یہ ہے کہ تم بھی اپنے بیٹے لے کے آؤ گے اور میں بھی اپنے بیٹے لے کے آؤں گا, تم بھی گھر والوں کو لے کے آؤ گے اور میں بھی گھر والوں کو لے کر آؤں گا. تو وہاں تیاریاں شروع ہو گئیں کہ مباہلہ ہے,
جو ان کے سردار تھے عیسائیوں کے، وہ کہنے لگے یہ بھی جانتے نہیں مسلمان ہمیں، بس میں نے ایک بد دعا کرنی ہے تو پتہ نہیں کیا کا کیا ہو جائے گا۔ ادھر کیا ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ بیٹی تیاری کرو۔ حضرت سیدہ کائنات عرض کرتی ہیں بابا جان کہاں جانا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مباہلہ ہے تو ہم نے وہاں جانا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ تیاری کرتی ہیں تو حضرت مولا علی بھی تشریف لے آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ علی تم بھی تیاری کرو، مباہلے کے لیے جانا ہے۔ اور امام حسن اور حسین پاک کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ بیٹی جلدی سے میرے بیٹوں کو تیار کر دو، ان کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے امام حسین پاک کو ایسے اٹھایا ہوا ہے۔ اب یہ منظر دیکھنے والا اور تاریخ گواہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین پاک کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور حسن پاک کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، اور مولا علی پاک میرے کریم نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات حضور کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، ان کے پیچھے حضرت مولا علی ہے، یعنی حضور کے قدموں کے اوپر سیدہ کائنات کے قدم آ رہے ہیں، اور سیدہ کائنات کے قدموں کے اوپر حضرت مولا علی کے قدم آ رہے ہیں، تاکہ ان قدموں کے اوپر بھی کسی اور کا قدم نہ آئے، کیونکہ یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ اور کیسا حسین منظر ہے، وہاں عیسائیوں کے بادشاہ جو تھے، سردار تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم دیکھ لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی نا اس میدان کے اندر، تو عیسائیوں کے سردار نے جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، ہاتھ میں حسین پاک کو اٹھایا ہوا ہے، انگلی پکڑی ہے امام حسن پاک کی، سیدہ کائنات پردے کی حالت میں ہے، حضرت مولا علی بھی ہے۔ جب اس نے صورتوں کو دیکھا تو کہنے لگا خبردار خاموش ہو جائیں، یہ مباہلہ جیت جائیں گے۔ تو ان کے جو ساتھی تھے کہنے لگے اب کیا ہوا، پہلے تو آپ کہتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو عیسائیوں کا سردار کہنے لگا، کہتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا ہے، ایسے چہرے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ حضور کا چہرہ دیکھا، امام حسن و حسین کا چہرہ دیکھا، مولا علی کا چہرہ دیکھا، کہتا میں نے آج تک ایسے چہرے نہیں دیکھے، واللہ اگر یہ بد دعا کر دے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ پہاڑوں کو اشارہ کرے تو پہاڑ چلنا شروع کر دے، یہ پانیوں کو اشارہ کر دے تو پانی وہی رک جائیں، یہ ہواؤں کو اشارہ کر دے ہوا تھم جائے، جس طرح یہ چاہے ان کا رب ویسے کر دے گا۔ اب وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے مباہلہ نہیں کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں کرنا؟ کہتے ہیں کہ آپ سچے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم کیسے جانتے ہو ہم سچے ہیں؟ مباہلہ کرو پھر پتہ چلے گا۔ وہ کہتے ہیں جن کی صورتیں اتنی پیاری ہوں وہ سچے ہی ہوتے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے مولا یہ اب مباہلہ نہیں کرتے، اور یہ کچھ شرائط انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہماری وہ شرائط مان لے۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں میرے مولا یہ کہتے ہیں ہم آپ کو سالانہ اتنا مال دیں گے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب جیسے یہ کہتے ہیں کر لو، پھر ان کے ساتھ صلح ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے مباہلہ کیا، گھر والوں کو ساتھ لے کر گئے، اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر گئے، بیٹی سیدہ کائنات کو ساتھ لے کر گئے، اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو ساتھ لے کر گئے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں رضائے الہی کے لیے اگر اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر جانا پڑے تو جانا چاہیے، جس طرح آقا اپنے گھر والوں کو، اپنی اہل بیت کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔